مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج۔ سب سے پہلے ہمیں نماز کو فالو کرنا ہے۔ جب ہم نمازیں پڑھیں گے اس کے بعد میں ہماری اولاد نماز۔ بہرحال سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ اگر قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کی تلاوت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں فاتحہ لگانے، فاتحہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا تو ہے، لیکن کچھ ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں، کچھ ہمارے بچے وہ سیکھنا نہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یار فاتحہ ہم لگائیں گے کیسے، کیا کیا پڑھا جائے گا، کیا کیا نہیں۔ تو آج میں بہت آسان طریقہ آپ کے سامنے لے کر پیش ہوا ہوں کہ ایسی فاتحہ کا طریقہ بتاؤں گا، اتنا آسان بتاؤں گا کہ اس کے ذریعے تم قبرستان میں فاتحہ پڑھو گے تو وہی فاتحہ کام کر جائے گی 40ویں میں فاتحہ کام کر، اور جو 40ویں میں فاتحہ لگانا چاہے تو کس طرح لگائے، اس میں پوری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 40 میں بھی وہی، 40ویں میں بھی وہی فاتحہ کام کر جائے گی۔ جو پیر اور جمعرات دن ہمارے معاشرے میں یہ 2 دن چھٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اس سال سبق تو روز پر بہرحال، تب بھی اس میں یہی فاتحہ کام کر جائے۔ 40 میں فاتحہ کیسے لگانا بتا، سارا تبدک رکھا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں مدینے والے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنا ہے، چاہے 1 مرتبہ پڑھ لو، چاہے 2 مرتبہ پڑھ لو، چاہے 3 بار۔ اس کے بعد میں ہمیں الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد میں ہمیں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اس کے بعد میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کو یاد ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے اور عرض کرنی ہے، اللہ جتنے تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام یاد ہوں، یا اللہ، یا رحمان، یا ارحم الراحمین، اللہ الصمد، یا حی یا قیوم، یا سلام، یا رحیم، یا کریم، سارے نام لینے کے بعد میں اگر یہ یاد ہو استغفر اللہ تو یہ پڑھنا استغفر اللہ۔ اس کے بعد میں درود پاک پڑھنے کے بعد میں کہیں یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے جو بھی پڑھنے میں غلطی ہو گئی، آسان بتا رہا ہوں، جو بھی غلطی ہو گئی ہو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر، یا اللہ کریم سب سے پہلے اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں اس کا ثواب بتا، حضور کے صدقے اپنے فضل و کرم سے تمام صحابہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب بتا، تمام نبیوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، خصوص پنجتن پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ اب جو ہمارے گھر سے گزرا ہے، چاہے ہمارے والد محترم ہوں، چاہے ہماری والدہ ہوں، چاہے ہمارا بھائی ہو، بھتیجی ہو، بہن ہو، دادی ہو، دادا ہو، نانی ہو، نانا، پھر ان کا نام لے دو، جیسے کہ نام لے کر بتا دوں میں، جیسے عبد المطلب، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ پھر بارگاہ میں تو ہاتھ اٹھوں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش فرما، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور گھر میں لگا رہے ہیں فاتحہ تو یوں کہتے ہیں اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما۔ یہی فاتحہ 40 میں کام کرے گی، یہی فاتحہ تمہارے قبرستان میں کام کرے گی، اور یہی فاتحہ جمعرات اور پیر میں کام کرے گی۔ یہ بہت آسان طریقہ فاتحہ لگانے کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں کیا چیز بھاری ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتے، ہماری دیہیوں کے اندر ہمارے جسم میں ایک سستی بنا چکا ہے۔ بہرحال فاتحہ لگانے کا میں نے آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا